ایک ایسا انسان جب پورا مکہ مکرمہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا تب بھی وہ مسلمان ہی تھے، اور انہوں نے تب بھی بت پرستی نہ کی، اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ کاش آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زمانے میں آئیں اور میں ان پر ایمان لے کے آؤں۔ وہ شخص کون تھا؟ تو پیارے دوستو، وہ شخص تھا ورقہ بن نوفل، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور مکہ مکرمہ میں جاہلیت کے زمانے میں بھی دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا پورا نام ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ آیا ہے۔ دینی حق کی تلاش میں انجیل کا مطالعہ انہوں نے کیا، متاثر ہو کر جوانی میں نصرانی مذہب اختیار کر لیا۔ عربی اور عبرانی زبان کا ماہر تھا، جوانی میں ہی جوا، شراب اور نشہ آور چیزوں سے وہ کنارہ کش رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ گھبراہٹ ان کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے بائبل پڑھی ہوئی تھی، پیشین گویوں کی مدد سے صاف پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی الزماں ہیں۔ ورقہ بن نوفل کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر تنہائی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں رہنے لگے، اور قبل اس کے گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو۔ وہاں تہنس کیا کرتے، تہنس سے مراد کئی راتیں عبادت تھی، اور اسی دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی تھے جب حق آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دہرایا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ بن خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کو ڈر لگ رہا تھا، آپ کا ڈر جاتا رہا۔ خدیجہ بن خویلد سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ بن خویلد نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صلح رحمی کرتے، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ بن خویلد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس گئی، جو خدیجہ بن خویلد کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے، اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی، اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند